جو ہمارا الیکشن تھا محبوبہ جی جہاں سے لڑ رہی ہیں اننت ناگ اور پنچ رجوری کا جو نیا ایک بنا ہے کارو آؤٹ کیا گیا ہے پوسٹ 2019 ایک نئی کانسٹیچوئنسی بنائی گئی ہے وچ از اسپریڈ اوور 2 ریجنز آف جموں اینڈ کشمیر. ایک تو نارتھ کشمیر کے کچھ علاقے اب تو ساؤتھ کشمیر کے کچھ علاقے ہیں اور پنچ رجوری کا سارا جو 2 ضلع ہیں ان کے ہیں. تو یہ تو ایک پہلے ایک جیوگرافیکل آڈیٹی ہے لیکن خیر انہوں نے لگایا اور اس مقصد سے انہوں نے یہ بنائی تھی یہ کانسٹیچوئنسی کہ وہ اس کے ذریعے وہاں جو فالٹ لائنز ہیں کاسٹ فالٹ لائنز ریلیجس فالٹ لائنز اس کے ذریعے یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو یونٹی ہے اتحاد ہے سب کا اس وقت 370 کو ختم کرنے کے خلاف 35A کو ختم کرنے کے خلاف جموں کشمیر کو ایک اسپیشل سٹیٹس ریاست سے ڈاؤن گریڈ کر کے ایک 2 UTوں میں تقسیم کرنے کے خلاف. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس اتحاد کو کیسے ختم کریں تو انہوں نے یہ ایک نیا جو ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے ذریعے ایک اس میں ایک سبٹاج کیا اور بنایا اور انہوں نے پری پول ریگنگ وہیں سے شروع کی جہاں سے جو 2000 جو پچھلے سال انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن نے ایک ایسا دستاویز بنایا جس میں ایک خاص طبقے کو نشانہ بنا کے ان کو ڈس انفرینچائز کر کے ان کو ڈسپوزس کر کے ان کا ووٹ کا حق چھین کے کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کے جو اتحاد ہے اس کو ختم کریں. اور یہاں جو انہوں نے ایک عمل شروع کیا ہے 5 اگست 2019 کو وہ ایک واقعہ نہیں تھا وہ ایک عمل تھا. اٹ واز اے پروسیس. 2019 5th August was not an event, it is a process and that is an ongoing process. اسی پروسیس کا ایک حصہ آج جو انہوں نے کیا ہے اور اس میں انہوں نے اب یہ جو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا تھا منصوبہ بنایا تھا کچھ یہاں کی پارٹیز کو شروع کر کے اور ہماری پارٹی کو ختم کر کے ان کے زوم میں انہوں نے ہمیں ختم کر دیا تھا PDP کو اور کچھ بونسائی جو آپ دیکھتے ہیں جو پلانٹس میں رکھتے ہیں ان کو ان لیڈروں کو بنایا اور شو روم اپنا سجا کے BJP نے نئی دہلی کی گورنمنٹ نے سینٹرل گورنمنٹ نے اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہ شو پیسز رکھے ہیں اور ان کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہوا ہے ہوا بالکل مختلف سمت میں چل رہی ہے اور جس طرح سے PDP ہماری لیڈر محبوبہ مفتی اور ہمارے کاڈر ہمارے ورکر اور جموں کشمیر کے سب لوگ ہندو مسلمان سکھ گوجر پہاڑی جو منقسم کرنا چاہتے تھے جن کو تقسیم کرنا چاہتے تھے شیعہ سنی کے نام پہ دوسرے کے نام پہ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب جڑ رہے ہیں ہمیں کیا بنے گا. تو انہوں نے یہ کیا کہ اب یہاں سے جو بونسائی پارٹیز ہیں جو یہ نئی بنی ہیں گملوں میں رکھے ہوئے لیڈر ان سے کہلوایا کہ یہ آپ چناؤ ہی ملتوی کریں اور آپ دیکھیں گے کہ اس چناؤ میں 4 ریکگنائزڈ پارٹیز ہیں جو حصہ لے رہی ہیں. PDP حصہ لے رہی ہے کانگریس حصہ لے رہی ہے ہمارے نیشنل کانفرنس کے دوست لے رہے ہیں اور CPIM جو نیشنلی ایک ریکگنائزڈ پارٹیز ہیں تینوں ہماری اسٹیٹ پارٹیز ہیں ان کی نیشنل لیول پہ. تو ایک اور پارٹی جو نیشنل لیول پہ ہے وہ وہ BJP ہے لیکن BJP نے وہاں اٹھایا ہی نہیں ان کا کوئی لوکس اسٹینڈ ہی نہیں ہے ان کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ بھی نہیں اٹھایا لیکن وہ اس میں پیش ہیں کہ یہ الیکشن کسی طرح سے ملتوی ہو. چونکہ اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں ایک ڈیمانسٹریشن رکھی ہم نے کہا کہ یہ جو BJP اور الیکشن کمیشن آف انڈیا اس وقت ملے ہوئے ہیں we see election commission of India becoming a tool of BJP. It has already given enough evidence throughout the country of doing that. مگر ہم نے سوچا تھا کہ جموں کشمیر سے سب کچھ چھین لیا انہوں نے یہاں کی خود مختاری چھین لی یہاں کا اسپیشل اسٹیٹس چھین لیا ہمارا آئین چھین لیا ہمارے حقوق چھین لیے. لیکن کم از کم یہ جو اب محبوبہ مفتی صاحبہ نے ہمارا جو ایک کیا تھا ایک اس میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ انہوں نے بات اٹھائی مسئلے اٹھائے تو لوگ اکٹھا ہونے لگے تھے اور وہ اس میں ایک بات کہ آپ باز آئیے اور اس پروسیس کو
further मत करिए. You are being part of a crime. और वो क्राइम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के ख़िलाफ़ नहीं, वो पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ है. नंबर 1. नंबर 2, वी डिमांड कि जो आपने ये बनाया एक फ़र्ज़ी मसला कि बारिश की वजह से जी हमने बंद किया है ये इलेक्शन, उसके बाद हो जाएगा. मैं कहता हूँ मुग़ल रोड, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? आपको नहीं पता था इसमें पस्सियाँ आती हैं कि बारिश होती है तो हमारा नेशनल हाईवे तो हफ्तों बंद होता है. तो आपको ये मालूम था, फिर भी आपने किया. आपने इसको क्यों नहीं किया था पहले ही 20 मई को? अगर आपको ये तो पता था, ये तो बच्चों को भी पता है. और जिन अफसरों ने आज आपको ये दिया है, ये रिपोर्ट भेजी है, वी वांट दैट टू बी मेड पब्लिक, ताकि हमें पता चले कि जम्मू कश्मीर में यहाँ बैठे हुए ऑफिसर्स जो हैं वो किस तरफ हैं. वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ हैं या वो अपने आकाओं का ये जो फरमान है उसको पूरा करने में लगे हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे सन ऑफ द सॉइल हैं, हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब. मैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन वो एक ऐसी कौम से, एक ऐसे तबके से के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जो इस 87 के रिगिंग के नतीजे में सूरत हाल पैदा हुई, उसके हमारे साना बसाना सबसे बड़े उनकी जो कम्युनिटी है वो उसका शिकार हुई है. तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा किया होगा. बट टू मेक ourselves believe in this system, वो करना चाहिए. It should be made public. The Election Commission of India must make public the report that has come from the state government. और हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बैठेंगे नहीं, हम थक हार के नहीं बैठेंगे. हम उस रास्ते पे नहीं चलेंगे जिस रास्ते पे जो 87 में जो बहरान यहाँ पैदा हुआ था, हम उस पर नहीं चलेंगे. लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे. आपका रास्ता बंद करेंगे और आप जो ये एक फिस्तायत, एक जो ये ड्रैकोनियन सिस्टम यहाँ कायम करना चाहते हैं, पीडीपी का हर एक वर्कर, पीडीपी का हर एक वोटर, पीडीपी का हर एक लीडर उसमें आपको आपका रास्ता काटेगा. आप जितना कोशिश करें, आप अब ये टाइम क्यों मांग रहे हैं? कोई इसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही है वहाँ पुंछ राजौरी में या यहाँ अनंतनाग और कुलगाम और शोपियान के जो इलाके इसमें हैं, उसमें लोगों के दिलों में कोई वो जज्बात तो अब ज़्यादा मेरे ख़्याल में मजबूत होंगे और उसका पूरा असर पूरी रियासत पे पड़ेगा. लेकिन एक चीज़ है कि ये जो इन्होंने कल आपने देखा एक वीडियो जिसमें एक बीजेपी का एक लीडर थ्रेटन कर रहा है पहाड़ियों को कि आपके साथ 1947 वाला वाक़ा दोहराया जाएगा. और उसमें वाज़ह हुआ है कि जो उस वक़्त मैसेकर आरएसएस ने किया था वो उनको वही थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि शायद आपके साथ ये मामला हो सकता है. तो हम इस पे बहुत ही तशवीश में हैं और चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक एफआईआर हो और उनके ख़िलाफ़ उनको फ़ौरन इस इतने बड़े घिनौने का ये जो उन्होंने स्पीच दी है उसके लिए उनको फ़ौरन कानून का सामना करना पड़े. और उनको मेरे ख़्याल में आजकल खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो पुंछ राजौरी में जाएं और लोगों में ये, और उनकी एक मिसाल बननी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और हमें नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी इंटरेस्टेड इन triggering communal tension in that very fragile and sensitive border area.